السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ الجد تک، اصحاب السدس میں جد تک پہنچے تھے مطلب۔ میں جد تک پہنچے تھے۔ ہم نے کون کون سا لیا تھا اصحاب السدس میں؟ الاب، الاب، امور، الجد، الاب، الام، نعم، الجد، 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 بس یہی تین لیے۔ نعم، الاب، الام، الجد، الجد۔ آج ہم پڑھیں گے بنت الابن۔ بنت الابن کو بھی کتنا ملتا ہے؟ ایک بٹا سدس ملتا ہے۔ 1/3۔ بنت الابن ایسا وارث ہے، بنت الابن ایسا وارث ہے جس کو نصف بھی ملتا ہے اور سدس بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ بنت الابن کو کب ہم سدس دیں گے؟ دو شرطوں پہ، جی دو شرطوں پہ۔ ایک، وجود الفرع الوارث، فرع وارث موجود ہونا چاہیے، لیکن وہ فرع وارث خالی ایک ہے، وہ ہے بنت۔ کون سا؟ بنت، بنت۔ بنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنت الابن کے ساتھ بنت آ جائیں تو بنت الابن کو سدس ملے گا۔ نمبر دو، وہ ہے عدم المعصب لہا۔ بنت الابن کا معصب کون ہے؟ بنت الابن کا معصب کون ہے؟ ابن الابن، ابن الابن۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھ لیجئے، بنت الابن اور عم، شاباش۔ سر بنت کو ملے گا 1/2 ہاں، اور بنت الابن کو ملے گا 1/6 اور باقی ملے گا ام کو۔ باقی ملے گا ام کو، یہ ٹھیک مسئلہ ہے۔ بنت الابن کو نصف، بنت الابن کو سدس اور ام کو باقی۔ یہاں پہ ہم نے بنت الابن کو سدس اس لیے دیا کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پہ فرع وارث ہے، لیکن وہ فرع وارث کون ہے؟ بنت ہے۔ بنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنت الابن کے ساتھ مثلا بنت الابن کے ساتھ ابن آ جائے، اگر بنت الابن کے ساتھ ابن آ جائے تو یہاں پہ بنت الابن کو سدس نہیں ملے گا، جی ٹھیک استاد، ہے؟ جی استاد۔ یہاں پہ بنت الابن کو سدس نہیں ملے گا۔ یہ کلیئر ہوا؟ جی جی استاد۔ استاد۔ جی نعم۔ اب آپ یہاں پہ بتائیے یہ والا مسئلہ، ثلاث بنات الابن، یا آپ میں یہاں پہ نیا پیج لیتا ہوں۔ دیکھیے، ثلاث بنات، یہ کتنا؟ یہ میں نے کیا لکھا؟ یہ ہے تین، 3، ہاں، تین۔ ایسے
जी उस्ताद। सलास बनात जी उस्ताद। और बिनतुल इब्न और आम। शाबाश। सलास बनात को मिलेगा उस्ताद 2/3। बटा 3 हाँ, 2/3 बिनतुल इब्न बिनतुल इब्न को 1/6। बिनतुल इब्न को 1/। कितना मिलेगा बिनतुल इब्न को? हाँ, 1/6। 1/6। बिनतुल इब्न को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बाकी अम को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बिनतुल इब्न को? क्योंकि यहाँ पे ये सलास बनात हैं, 3 बेटियां हैं। मैंने कहा बिनतुल इब्न के साथ अगर खाली एक बेटी आ जाए बस। जी उस्ताद। ओनली वन। हाँ, अगर मसलन 2 बेटियां हैं, बिनतान जिसको हम बोलते हैं, बिनतान, फिर भी बिनतुल बिनतान। इब्न को कुछ नहीं मिलेगा। अगर बिनत है खाली, फिर बिनतुल इब्न को 1/6 मिलेगा और बिनत को निस्फ मिलेगा। ये क्लियर हुआ? जी उस्ताद। जी सर। तय तय। उसके बाद है अल जद्दा। उसके बाद है अल जद्दा। जद्दा को भी 1/6 मिलता है, एक शर्त पे, वो है अदमुल उम। अदमुल उम किसको कहते हैं? माँ मौजूद नहीं माँ होनी चाहिए। मौजूद हो। माँ मौजूद ना हो। मौजूद न हो। ना हो। जैसे हम कहेंगे जद्दा बिन्त। शाबाश, बताइए। बिन्त को मिलेगा उस्ताद 1/2 और जद्दा को 1/6। 1/6। 1/6 क्यों दिया जद्दा को? क्योंकि उम मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं बिन्त को होती। यहाँ पे निस्फ मिलेगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। जी उस्ताद। जी उस्ताद। ये वाला मसला हल कीजिए। जद्दा बिन्त और उम। शाबाश। जद्दा को जद्दा को 1/2। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जद्दा को कुछ नहीं मिलेगा। जद्दा को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मौजूद है। वहाँ मौजूद है। उम मौजूद है, चलिए उम मौजूद है। फिर बिन्त को मिलेगा 1/2। 1/2 और उम को? उनको बाकी बाकी। नहीं क्यों उस्ताद बाकी? नहीं। नहीं नहीं 1/6। इसको 1/6 मिलेगा क्योंकि फारे वारिस मौजूद है। जी उस्ताद 1/6। आपने उम को पढ़ा ना असहाब सुदुस में भी? जी उस्ताद। ना। उसके बाद एक और है, वो है उख्त लिअब। अब उख्त लिअब को भी 1/6 मिलता है। और आप लोगों ने उख्त लिअब को एक जगह पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? असहाबुन निस्फ। हाँ, असहाबुन निस्फ। असहाबुन निस्फ। इसकी 2 शर्तें हैं उख्त लिअब को सुदुस लेने के लिए। एक, याद रखिएगा, अन तकून मअ उख्त शकीका। अन तकून मअ माँ उख्त शकीका। इसका मतलब शकीका। यह है कि उख्तिल अब को सुदुस तब मिलेगा जब ये उख्त शकीका के साथ आ जाए। जब ये उख्त शकीका के साथ आ जाए तब जाके उख्तिल अब को सुदुस मिलेगा, ठीक 1/6 है। मिलेगा। जी उस्ताद। साथ साथ ये भी याद रखिए, अगर उख्त शकीका 2 या
دو سے زیادہ جاد زیادہ ہوں تو اخت اب کو کچھ نہیں ملے گا. بش ٹھیک ہے. جو جی استاد سر. جی ہاں دوسری شرط اس کی وہ ہے عدم المعصب. وہ کون ہے اس کا معصب کون ہے اخت اب کا؟ اخت اب کا معصب کون ہے؟ شاباش. ہاں اخت اب کا معصب کون ہے؟ معصب کون ہوتا ہے؟ بھائی. بھائی. تو اب اخل اخت اب کا اخل بھائی اب کون ہوگا؟ اخل اب عقل اب. شاباش عقل اخل اب. اب. تو یہ دو شرطیں آپ لوگ یاد رکھیے. اگر اخت شقیقہ کے ساتھ اگر اخت اب کے ساتھ اخت شقیقہ آ جائیں تو اخت اب کو سدس ملے گا 1/6. اگر اخت اب کے ساتھ اب اخت شقیقہ دو یا دو سے زیادہ آ جائیں تب جا کے اخت اب کو کچھ نہیں ملے گا. یہ شرطیں یاد رکھی. جی سر. چلیے کیجئے مسئلہ حل. اخت شقیقہ اخت اب. شاباش. شاباش اخت شقیقہ اور اخت اب. اخت شقیقہ کو ملے گا 1/2 اخت شقیقہ کو 1/2. ہاں اور اخت اب کو ملے گا 1/6 اخت شقیقہ کو 1/2 اخت اب کو 1/6. 1/6 کیوں؟ کیونکہ اخت اب کے ساتھ اگر اخت شقیقہ آ جائے تو اخت اب کو سدس ملتا ہے. اب اگر یہاں پہ دیکھ لیجئے اختان شقیقتان اختان شقیقتان اخت اب اور عم اب. شاباش. شقیقتان شاباش. اختان شقیقتان اخت اب اور عم اب. بہت آسان ہے اگر آپ لوگ دھیان دیں گے اگر آپ لوگوں کو کنڈیشنز معلوم ہوں گے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے. اختاری شقیقہ آئی تھی وہ 2/3. صارف بلال اختان شقیقتان کو سلسان 2/3. اخت اب اختلاف کو کچھ نہیں ملے گا پھر کیونکہ یہاں پہ 2 موجود ہے. ہاں کیونکہ یہاں پہ دو اختان شقیقتان ہیں اور باقی عمل اب کو ملے گا. بالکل. کلیئر ہوا؟ جی سر. مسائل لکھ کے رکھو مسائل لکھ کے رکھو. تو اسی طریقے سے اب ہمیں لاسٹ والا جو ہے وہ کیا ہے اس میں لاسٹ والا 7واں وہ ہے ولد الام. ولد ولد الام اس کو بھی 1/6 ملتا ہے. ولد الام کو بھی 1/6 ملتا ہے 3 شرطوں پہ. ایک عدم الفرع الوارث. وارث موجود نمبر ہے 2 عدم الاصل من الذکور. نمبر 3 ان یکون منفردا. ولد الام کو سدس ملتا ہے 1/6 ملتا ہے یعنی اخل ام یا اخت ام. ولد الام سے مراد ہے اخل ام یا اخت ام. ان کو 1/6 ملتا ہے 3 شرطوں پہ. ایک فرع وارث نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ذکور میں جو اصول ہے اب اور جد وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا
یہ ولد الام اکیلے ہونا چاہیے. جیسے مثال یہاں پہ زوج اور اخل ام. شاباش بتائیے زوج کو کتنا ملے گا؟ زوج کو ملے گا استاد 1/3. 1/2. 1/2. 1/2 استاد. آپ لوگ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ 1/2 ملے گا زوج کو. آپ لوگ اتنا کیوں 1/3. سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو شاید شروط یاد نہیں ہے. یہاں پہ زوج کو ملے گا 1/2 کیونکہ فار وارث موجود نہیں ہے. اخل ام کو 1/6 کیونکہ تینوں شرطیں ہیں، نہ فار وارث ہیں نہ عدم الاصل یعنی ذکور بھی نہیں ہے اصول میں اب اور جد، اور اخل ام کیا ہے؟ شاباش ایک ہی منفرد. منفرد. ایک ہی ہے. ان یکون منفردن یعنی اخل ام ایک ہی ہونا چاہیے. جی استاد. کلیئر ہوا؟ جی. جی. نعم. ذرا کیجئے ایک اور مسئلہ. زوجہ، اخل ام، اخ شقیق، عمل اب. زوجہ کو ملے گا استاد 1/4. 4. زوجہ کو 1/4، شقیق. اور یہ جو اخلی اب. عقل 1/6. یہ جو سر عقل ام ہے اس کو 1/6. اخل ام کو یعنی آپ کے کہنے کا 1/6. مقصد یہ ہے 1/4 1/6 اور 6. اخ شقیق. 2. شاباش. اخ شقیق عمل اب ان کو دونوں کو باقی ملتا ہے، لیکن یہاں پہ اخ شقیق اقرب ہے، اس کو باقی ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مجھے کہنے کی غرض یہ ہے کہ اخل ام اس کو آپ نے کتنا دے دیا؟ 1/6 کیوں دے دیا؟ کیونکہ پہلے فرع وارث موجود نہیں ہے. موجود نہیں. شاباش. دوسری شرط؟ عدم اور الاصل ذکور بھی موجود نہیں ہے. اور شاباش. مردوں میں موجود نہیں ہے اور یہ اور منفرد ہے. اور یہ منفرد ہے. احسنت. اور یہ منفرد ہے. کلیئر ہوا یہ؟ جی استاد. ہاں. یہ تھے ہمارے پاس اصحاب الفروض. جن اصحاب الفروض کو آپ نے پڑھا ٹوٹل لوگ یہ کتنے؟ 25. 21 تھے نا ٹوٹل. 21. جی. 21. تو 21 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وراثت دی ہے. ہر کسی وارث کو وہ کنڈیشنز آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. زوج کو کب نصف ملتا ہے، کب ربع ملتا ہے، زوجہ کو کب ربع ملتا ہے، کب سمن ملتا ہے، ام کو کب ثلث ملتا ہے، کب سدس ملتا ہے. یہ ساری کنڈیشنز آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو یا یاد ہوں تب جا کے آپ لوگ وراثت کو حل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. میں نے فرائض کے آغاز میں آپ لوگوں کو کہا کہ جتنا آپ اس وراثت کے ساتھ ٹچ میں رہو گے یہ آپ کے ذہن میں موجود رہے گی. جتنا آپ اپنا تعلق اس سے کم کرو گے اتنا ہی یہ فرائض آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد. ہاں. لہٰذا آپ سبھی بچے جو ہیں کوشش کریں ان مسائل کو، ان اصول کو، ان شروط کو جاننے کی آپ لوگ کوشش کریں گے، اور سارے شروط آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے زبانی. جو ہی آگے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ہونی چاہیے کہ اگر زوجہ یہاں پہ موجود ہے کتنا ملے گا. وہاں پہ آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا اگر آپ کے ذہن میں شروط موجود ہیں.
اگر آپ کے اذہان میں شروط موجود نہیں ہے تو آپ لوگ آگے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا یہ سارے شروط ابھی میرے پاس ایک آپ میں سے یہ ایک شاگرد، اس نے جتنا میں نے پڑھایا ہے ان کے نوٹس اس نے بنائے ہیں، اس نے میرے واٹس ایپ پہ وہ سینڈ کیا تھا، اچھے سے اس نے بنایا ہے ماشاءاللہ، بہت محنت کی ہے. کیا نام تھا اس کا؟ یہ سر فیاض احمد حافظ. ہاں، فیاض احمد حافظ صاحب نے وہ سارے نوٹس بنائے تھے، اور میں ان کو انشاءاللہ ایک بار چیک کر کے، کیونکہ ابھی عید کے ساتھ مشغولیت ہے، چیک کر کے انشاءاللہ وہ آپ پھر باقی وہ آپ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے باقی بچوں کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بے شک. تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ضروری ہے. انشاءاللہ جو آنے والا درس ہوگا اس میں ہمیں دوسرا چیپٹر اب اٹھانا ہے، اس میں دوسرا چیپٹر اٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں التعصیب. کیا کہتے ہیں؟ التعصیب. تعصیب یعنی وہ لوگ جن کو باقی جو وراثت بچتی ہے، جو باقی لوگوں کو ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تعصیباً ہم ان کو وراثت دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرضاً، فرضاً یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وراثت، ٹھیک. لیکن تعصیباً کہتے ہیں جو وہاں باقی وراثت بچتی ہے. جیسے مثال یہاں پہ زوج اور ابن، شاباش، کتنا ملے گا زوج کو؟ 1/4. 1/4. کیوں ملے گا 1/4؟ سر کیونکہ وہاں فرع وارث فری موجود ہے. وارث موجود ہے. کیونکہ فرع وارث موجود ہے. ابن کو ملے گا باقی. یہ جو باقی آپ نے ابن کو دے دیا، اس کو ملتی ہے وراثت تعصیباً. کیا ملتی ہے؟ تعصیباً. یہی چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے، یہی چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. تعصیب اور اس کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے درس میں میں نے ایڈمنسٹریشن سے کہا تھا کہ بچوں سے پہلے رائے لے لیں کہ آج کلاس دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ سارے لوگ ابھی تقریباً عید الاضحیٰ کی تیاری میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ عید ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں آمین. آپ سبھی بچے جو ہیں محنت کریں، اور یہ جو مسائل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ان مسائل کو آپ جاننے کی کوشش کریں گے. لکھیے آپ لوگ مسائل، ان کو آپ نے حل کرنا ہے خود. کاپی اور قلم ہے؟ جی سر. لکھیے. اخت شقیقہ، اخت لام، یہ ایک. نمبر 2 جدہ اور نمبر 3 اخ لام اور ابن. نمبر 4 اب اور جد. نمبر 5 اور عم، اور عم، ٹھیک ہے. جی استاد. نمبر 6 زوجہ، بنت اور عم. نمبر 7 زوجہ، بنات الابن اور اخ شقیق. نمبر 8 بنتان اور ابن. نمبر 9 اب اور ابن. نمبر 10 اب، جد اور ابن. لکھیں. جی استاد. جی سر.
یہ سارے مسائل آپ لوگ اپنی کاپی پہ حل کریں گے. پیچھے جتنی بھی کنڈیشنز پڑی ہے وہ ساری کنڈیشنز دیکھ لیجئے اور ان مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. بے شک. نمبر 11 زوج اخت شقیقہ. نمبر 12 زوج بنت الابن ابن الابن. یہ 12 مسائل آپ لوگ انشاءاللہ حل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت میں رکھیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج میرے خیال سے بہت سارے لوگ کشمیر کے آج روزے سے تھے. اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبول فرمائے اور ساتھ ساتھ اخلاص بھی عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے. آپ سارے بچوں کو اور آپ ساری طالبات کو ہماری طرف سے تقبل اللہ منا و منکم یعنی عید مبارک جس کو آپ یہاں کی لینگویج میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے جو ہیں خوشی کا ایک راستہ بنائیں, برکت کا ایک راستہ ذریعہ بنائیں. اور ساتھ ساتھ جو اس کلاس کی ایڈمنسٹریشن ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دیں, جو بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس یہ نالج اور بچوں کے پاس یہ علم پہنچنا چاہیے. بچوں کو کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آج یوم العرفہ کے دن بھی انہوں نے کلاس کو مقرر کر کے آج کہا کہ نہیں سر آج ہم کلاس دے دیں گے. ممکن ہے کہ عید الاضحیٰ کے چند ایام کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کلاس ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سبھی بھی ابھی مشغول بھی ہوں گے باقی کاموں میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت میں رکھیں.